قرآن کی۔ تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنی محبت قرآن کی۔ اور اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کریے گا، کائنات کے اندر مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا، جس نے انسان کو شعور انسانیت دے کر برابری کا تصور عطا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو عالمی منشور ہے قیامت تک کے لیے، اس کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عربی یا اجمی ہونے کی بنیاد پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورا یا کالا ہونے کی بنیاد پر۔ گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ اللہ اللہ، وہ مذہب اسلام جو سب کو ایک رسی میں پیرونے آیا تھا، ایک ایسا مقام آیا، اس مذہب اسلام نے بھی کسی بنیاد پر انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان فرما دیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے گا، گورے اور کالے ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور اجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر فرق ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تعلیم یافتہ غیر تعلیم لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں اللہ ان کی شان کو بڑھا دیتا ہے، جو علم والے ہیں اللہ ان کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے، جو علم والے ہیں اللہ ان کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا توجہ کریے گا، جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں ان میں فرق کتنا ہے یہ آپ ذرا سنیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ محبوب آپ فرماتے جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو جہنم والے ہیں وہ اور جو جنت والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرمائیں علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرمائیں جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا سنیے گا، پتہ چلتا ہے علم کا جو راستہ ہے نا وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جو علم اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکل جاتی ہے، تو علم کا جو راستہ ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو علم کے بغیر راستہ جاتا ہے اللہ اللہ وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ ذرا توجہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہم قرآن بھی پڑھائیں، قاری قرآن بھی بنائیں، مولوی بنائیں، اور مولوی کے ساتھ ساتھ عالم دین بنائیں، مفتی بنائیں۔ اللہ اللہ، ہمارا بچہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد میں حرام اور حلال میں تمیز کرے گا۔ اللہ اللہ، برائی اور اچائی میں فرق کرے گا، وہ حق و باطل میں امتیاز کرے گا۔ اللہ اس کی شان کو بڑھا دے گا، اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، اور جب تیرے بیٹے کے پاس میں علم ہوگا تو وہ خوف خدا بھی رکھے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتوں پر نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہ شراب سے دور بھی رہتے ہیں، وہ زنا سے دور بھی رہتے ہیں، وہ چغلی سے دور رہتے ہیں، وہ حسد سے دور رہتے ہیں، وہ غیبت سے دور رہتے ہیں، وہ بھائی کا
माल नहीं मारते, वो बेवाओं को नहीं सताते, वो यतीमों को नहीं सताते, वो मजलूमों को नहीं सताते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का कुरान फरमाता है अल्लाह से वो लोग डरते हैं जिनके सीनों में इल्म है, और जो खौफे खुदा से डरे, जिसके दिल में खौफे खुदा हो, खौफे खुदा की बुनियाद पर वो गुनाह करना छोड़ दे, तो रब का कुरान फरमाता है वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के हुजूर खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है, अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इल्म हासिल करें। माँ की गोद से कब्र के सो जाने तक कुरान पढ़े, कुरान को पढ़कर के सीने से लगाएं, आंखों से लगाएं, माथे से लगाएं। इसलिए कि जो 23 साल की मुद्दत में अल्लाह पाक ने थोड़ा 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 कुरान बजरियाए वही हुजूर पर नाजिल फरमाया है। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। आलिम बनना तो बहुत दूर की बात है, कारी बनना तो बहुत दूर की बात है, मुफ्ती बनना तो बहुत दूर की बात है। हमने कुरान ही को बालाए ताक कर दिया है। हमारे घरों में एलसीडियां चल रही है, हमारे घरों में टीवियां चल रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अगर बच्चा 18 या 20 साल का हो गया है तो उसके पास में मोबाइल है। अब उसे फुर्सत कहाँ है वो कुरान पढ़ ले। फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, टेलीग्राम चलाएगा, अल्लाह अल्लाह, उसे कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मेरे हुजूर जिस जमाने में तशरीफ लाए थे वो जमाना जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम कलाम सुखन के ताजदार और मैदानी फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए अल्लाह ने शिफाए नुस्खाए शिफा रखा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर पर कुरान नाजिल हुआ। जब मेरे हुजूर ने अरब के लोगों के सामने कुरान पढ़ करके सुनाया ना, तो फसाहतों बलागत के ताजदारों की ज़बानें गूंगी हो गई। उसकी तर्जमानी आला हजरत करते, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अगर मैं आप में से किसी को उठाऊं और मैं कहूं तुझे हुजूर से मोहब्बत है, तो कहेगा हाँ हाँ मुझे हुजूर से मोहब्बत है। ये तो बता मोहब्बत तुझे है कैसी? तूने अंग्रेज का इजाद करता व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, ट्विटर चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, लेकिन हुजूर पर नाजिल होने वाला कुरान तूने अभी तक नहीं पढ़ा। आप कहोगे इतना जरूरी है? हाँ हाँ मेरे दोस्त, अगर तुझे आका से मोहब्बत है तो कुरान इतना जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मेरे नबी आलम अरवाह में थे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी मक्का शरीफ में रहे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी ने हिजरत फरमाई, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी गारे हिरा में ठहरे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी गारे सोर में ठहरे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी मदीना शरीफ में रहे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मुस्तफा की मायराज का जिक्र कुरान में है, मुस्तफा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफा की अदाओं का जिक्र कुरान में है, मुस्तफा की रफ्तार का जिक्र कुरान में है, मुस्तफा की गुफ्तार का जिक्र कुरान में है। तेरे मुस्तफा की एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अगर तू आशिक रसूल है, अगर तू गुलाम रसूल है, तो बता तूने मुस्तफा की मोहब्बत में कुरान पढ़ा? नहीं नहीं, हमारे घरों में कुरान रखे हैं, जंगे चढ़ गई है कुरानों पर, धूलें चढ़ गई है कुरानों पर। अल्लाह अल्लाह, पढ़ने की तौफीक मैसर नहीं आती है। और दीवाने इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जा, मैं मुस्तफा का दीवाना हूँ। फेसबुक चले या ना चले, कुरान जरूर पढ़ा जाएगा। इंस्टाग्राम चले या ना चले, कुरान जरूर पढ़ा जाएगा। टेलीग्राम चले या ना चले, अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ा जाएगा।
گا، اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ کی زندگی کی ترجمانی ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ اور زندگی کو گزار اور زمانے کو بتا۔ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، کی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن حضور کی محبت میں پڑھو قرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تعویذوں کے چکر میں بعد میں پڑھنا، پہلے قرآن پڑھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تعویذ کے لیے تو آپ 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر جا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ؟ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن پڑھیے۔ اللہ کی ذات سے امید کامل ہے، جو کام تیرا تعویذ سے نہ بنا وہ کام تیرا قرآن سے بنے گا۔ قرآن پڑھ، اپنی سوچ بدل، اپنے تفکر و تدبر کو بدل، اپنی زندگی کے حالات کو بدل، اپنی سوچ کو بدل۔ اللہ نے قرآن 10واں تیجا جو ہے 40واں برسی میں جو ہے پڑھنے کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن تیری رہبری کے لیے اتارا ہے، تیری رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن پڑھ مصیبت کے وقت، اگر تیرے گھر میں مصیبت ہے تو قرآن پڑھ، اگر تیرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو قرآن پڑھ، اگر تیرے گھر میں پریشانی ہے تو قرآن پڑھ، اگر کسی کو دوا نہیں لگتی تو قرآن پڑھ، اگر کسی کا دل مطمئن نہیں رہتا تو قرآن پڑھ، کسی کے ذہن کو سکون نہیں ملتا تو قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تیرا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن نہیں، تمہارا کام تو پردھان کے پاس سے بنے گا، تمہارا کام تو چیئرمین کے پاس سے بنے گا، تمہارا کام تو جو ہے نا ودھائک کے پاس سے بنے گا۔ یاد رکھ، تیری چپلیں کھنچ جائیں گی، تیری ناک اونچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں ملتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تیرا رب جسے چاہتا ہے اعلیٰ عہدے پر بٹھا دیتا ہے، اور تیرا رب جسے چاہے تخت و تاج سے اتار کر کے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چیئرمین کے چکر بعد میں لگائیے گا، پردھان کے چکر بعد میں لگائیے گا، ودھائک کے چکر بعد میں لگائیے گا، پہلے وضو کریے گا، وضو کر کے قرآن کو کھولیے گا، قرآن کھول کر کے آپ قرآن کو پڑھیے گا تو آنسو نکال دیجیے گا۔ ذمہ داری جیسے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ایک بات دے رہا ہوں، آپ قرآن پڑھیں گے مصیبت کے وقت میں تو آنسو نکال دیں گے۔ نوری پوری ذمہ داری سے کہتا ہے آپ کے آنسو نیچے نہیں آئیں گے، اللہ آپ کا بگڑا ہوا کام بنا دے گا۔ اللہ آپ کا بگڑا ہوا کام بنا دے گا۔ قرآن پڑھو تو، قرآن پڑھو، دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، دنیا کے تخت و تاج تمہارے لیے ہیں۔ قرآن پڑھو، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو ذرا توجہ کریے گا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کا اندازہ، قرآن پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو ذرا سنیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑا عاشق رسول گزرا ہے، وہ بہت بڑا تہجد گزار گزرا ہے، وہ بہت بڑا عبادت و ریاضت کرنے والا گزرا ہے، وہ بہت قرآن کو پڑھنے والا گزرا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی مہمان نوازی کے لیے ایک جگہ پر تشریف لے گیا۔ اللہ اللہ، جس کمرے میں اسے آرام کے لیے لٹایا گیا اس کمرے میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کی نظر پڑی نا، وہ ہکا بکا ہو کر کے اٹھا، اس کا جسم کپ کپانے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، سلطان محمود غزنوی جہاں اللہ کا قرآن رکھا ہو وہاں تو کیسے آرام کر سکتا ہے۔ آج ہماری بھی سوچیں ہیں، سامنے قرآن رکھا ہے، LCDیاں چل رہی ہیں، آج ہمارا بھی جو یہ رویہ ہے، اللہ اللہ، سامنے قرآن رکھا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، VCR چل رہا ہے۔ کہاں سے ہوں گی تمہارے گھروں میں برکتیں، کہاں سے بلائیں تمہارے گھروں سے دور ہو سکتی ہیں؟ آؤ سوچ لے کر کے جاؤ، فکر لے کر کے جاؤ،
सुल्तान महमूद गजनवी दिल ही दिल में सोच रहा है, ये महमूद गजनवी जहां अल्लाह का कुरान रखा हो वहां तू कैसे आराम कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी दिल ही दिल में सोचने लगा, ये तो कुरान के अदब के खिलाफ है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कुरान को उठाया, माथे से लगाया, आंखों से लगाया, अल्लाह अल्लाह पोसा दिया, दूसरे कमरे में ले जाकर के रख दिया। अब जैसे ही दूसरे कमरे में ले जाकर के रखा, पहले कमरे में आकर के लेट गया। दिल ही दिल में ख्याल आया, सुल्तान महमूद गजनवी, अगर तेरे रब ने मैदाने कयामत में पूछ लिया कि महमूद गजनवी मेरा कुरान इसीलिए था कि तू अपने आराम के लिए एक जगह से दूसरी जगह उठा करके मेरे कुरान को रख दे, तो मैं फिर अपने रब को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान की मोहब्बत होती है, ये अहमियत है कुरान की। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी कपकपाता हुआ कमरे में गया, कुरान को लेकर के आया और खोल करके बैठ गया। और इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि सूरज नमूदार हो गया। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी अपने मकान पर वापस चला गया, इंतकाल हुआ। अब किसी ने ख्वाब में देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी जन्नत की सैर कर रहा है, बागात में टहल रहा है, महल्लात में टहल रहा है। किसी ने पूछा, सुल्तान महमूद गजनवी, अल्लाह ने तुझे ये मकाम किस बुनियाद पर अता फरमाया? सुल्तान महमूद गजनवी ने जवाब दिया था, मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ, एक मर्तबा मैंने कुरान का अदब किया था, अल्लाह ने अदब करने की बुनियाद पर मुझे जन्नती बना दिया है। जन्नती बना दिया है। अगर एक मर्तबा कोई कुरान का अदब करे और जिसके दिल में कुरान हो, जो मुस्तफा की हदीस का हाफिज हो, जो आलिम हो, जो मुफ्ती हो, उसके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे बोले बोले, हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा इतराने की जरूरत, जिनकी मूंछों पर चराग जला करते थे आज वो जमीन में है, जिनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थी आज वो अपनी अपनी कब्रों में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप? जिनकी बड़ी बड़ी दादागिरी चलती थी, जिनके नाम से लोग कपकपाते थे, थर्राते थे, डरते थे, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, आज वो लोग अपनी अपनी कब्रों में हैं और उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया है कि हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, और जब से बनी ये दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर अल्लाह ने तुझे मकान दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। शुक्रगुजार बंदों में हो जा, ना शुक्र मत बने, वरना याद रख तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद होगी। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, मुतकब्बिर लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, मगरूर लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो पसंद है जिनके दिलों में आजिज़ी होती है, अल्लाह को वो पसंद है जिनके दिलों में इनकिसारी होती है, अल्लाह को वो पसंद है जो सलाम को आम करते हैं, अल्लाह को वो पसंद है जो कुरान की तालीम को आम करते हैं, अल्लाह को वो पसंद है जो मुस्तफा की हदीस को जो आम करते हैं। लोग सोच रहे हैं बस मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ। अरे मियाँ तो गाड़ी है क्या ले ली, इनसे बड़ा कामयाब इनकी नजर में कोई नहीं। 4 कमरे क्या बना लिए, इनकी नजर में इनसे बड़ा कामयाब नहीं। लेकिन याद रखना, गौर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है, प्लॉट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान को पढ़ाता है, वो तुम में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
اللہ اللہ سمجھ رہے میری بات؟ حضور جسے فرما دیں، اور یاد رکھیں وہ حضور پر ہماری جانیں قربان ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ حضور کی شان پر قربان ہے، حضور کی شان پر قربان۔ کسی نے کہا تھا کیا مل سکتا ہے؟ عاشق نے جواب دیا تھا آسماں اگر تیرا مینار بہت اونچا ہے، مصطفیٰ کی نالین کا معیار بہت اونچا ہے، ہم غریبوں کی غریبی سے دھوکہ نہ کھانا، ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے، ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے۔ حضور سے عشق کریں، ایجوکیٹڈ بن جائیں، علم والے بن جائیں، تعلیم یافتہ بنیں۔ اچھا، وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، مسلمانوں میں بیماریاں کیا چل رہی ہیں، ذرا علماء کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا محمد عمر صاحب آپ کی بھی خصوصاً توجہ چاہتا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں میں بیماریاں کیا چل رہی ہیں، آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا۔ اگر سیفنی میں جس جگہ ایک بریانی کا ہوٹل تھا وہاں 3 یا 4 ہو گئے، جہاں فرائے کا ایک ہوٹل تھا وہاں 4 سے 5 یا 10 ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کمپٹیشن ہو رہا ہے، برابری ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھے ہم نے تعلیم کے دروازے بند کر دیے۔ آپ نے دیکھا آپ کے علاقے میں کوئی سوسائٹی کھلی ہو، کوئی یونیورسٹی کھلی ہو، آپ نے دیکھا آپ کے علاقے میں کوئی مکتب کھلا ہو جہاں سے بچہ جو عالم دین کے ساتھ ساتھ اچھا ڈاکٹر بھی بنے، اچھا پروفیسر بھی بنے؟ نہیں نا، بلکہ ہم کھا رہے ہیں اور پیٹ بڑھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور پیٹ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں لوگوں، اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا، بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت وبا اور بلا چل رہی ہے اس وقت مسلمانوں میں، اور زیادہ اگر پیسہ ہے تو میرج ہال کھل رہے ہیں، بس اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں ہے۔ میرج ہال کھل رہے ہیں، 50,000 اس کا جو ہے کرایہ رکھ دیا گیا ہے، بس اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی تعلیم پہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، مہرارہ شریف کے مشائخ نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مت بھلاؤ ورنہ دنیا تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں دوبارہ میں مولانا محمد عمر صاحب کے والد صاحب کو، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر باپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہر باپ کو یہ حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر باپ کی جائز تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لوگوں، وقت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، ہاں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، بنائیے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایڈوکیٹ بنائیے، اپنے بچوں کو POMS MBBS بنائیے، اپنے بچوں کو IAS IPS۔ آپ کہیں گے یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سسٹم ہمارا نہیں ہے، کرے کیا؟ تمہارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سسٹم تمہارا نہیں، اللہ تو تمہارا ہے۔ ارے اللہ تو تمہارا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ آپ رب سے دعا کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، عالم دین بنائیے، عالم دین بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیے، اور جو ہے نا اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے کی رب سے ان سے دعا کیجئے۔ جب ہمارے بچے MBBS بنیں گے، POMS بنیں گے، MD بنیں گے، ہمارے بچے IAS IPS بنیں گے، ہمارے بچے جو ایڈوکیٹ بنیں گے، جب وہ جو الگ الگ طبقے میں پہنچیں گے، مصطفیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے، زمانہ جان لے گا کہ جب اسلام کے پھیلانے والے اتنے خوبصورت ہیں تو اسلام کے لانے والے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ لوگوں ضرورت ہے، اٹھو، عہد کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو ہم عالم دین بھی بنائیں گے اور وقت کا اچھا ڈاکٹر بھی بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں گے، اور ہم IAS IPS بھی بنائیں گے۔ جب ہمارے بچے ہر طبقے میں پہنچیں گے، لوگ کہیں گے اپنے ضمیر کا سودا کر لے، لوگ کہیں گے اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ مصطفیٰ کا عاشق، مصطفیٰ کا دیوانہ کہہ دے گا میں وقت کا عالم ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، میں وقت کا ڈاکٹر ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن مصطفیٰ سے غداری یہ میرے ضمیر میں نہیں ہے۔ جب عاشق رسول
ہر طبقے میں پہنچے گا، لوگ اس کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اعلان کہہ دے گا ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا خدا نہ کرے، مر جائیں گے ایمان کا، مر جائیں گے ایمان کا۔ ورنہ یاد رکھو آپ نے اگر تعلیم سے وابستہ نہیں کیا تو تمہارا بچہ تمہیں لا کر کے دے گا، یہ تمیز نہیں کر پاؤ گے حرام کی لے کر کے آیا یا حلال کی لے کر کے آیا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے علم حاصل کریں، اور میں چاہوں گا کہ اب تو جگہ جگہ جو ہے اسلامی خواتین کے لیے مدرسے اپلبدھ ہو گئے ہیں۔ بہت ضروری ہے اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹی میں جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں اس وقت قائم ہو چکا ہے۔ ضروری ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کتنی بچیاں مرتد ہو گئی ہیں، دیکھ نہیں رہے آپ کہ کتنی بچیاں غیروں سے رابطہ کر کے جو ہے وہ برے انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ بہت ضروری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھے۔ بہت ضروری ہے اپنی بچیوں کو جو تعلیم یافتہ بنائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، بہت ضروری ہے۔ تبھی تو یہ علم سیکھیں گی، تبھی تو یہ جانیں گی سسر کا مقام کیا ہے، ساس کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا اگر آپ نے علم نہیں سکھایا تو ان کے گھروں میں دیواریں کھنچ جائیں گی، دیواریں ان کے گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، برتن بجیں گے، ایسے برتن بجیں گے، یاد رکھنا کہ محلے والے پریشان ہو جائیں گے جب سے شادیاں ہوئی ہیں ڈھول بج رہا ہے یا برتن بج رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے انہیں تعلیم سے آراستہ کریں، سکھائیں انہیں، پڑھائیں انہیں۔ جب تک پڑھیں گی نہیں، سیکھیں گی نہیں، جانیں گی نہیں۔ اچھا ایک بات اور اپنی بچی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، تو کسی سے ڈرنا مت، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی اس حال میں دنیا سے جانا کہ علی تم سے راضی ہو، اس حال میں دنیا سے جانا علی تم سے راضی ہو۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 72 پیمندوں کی چادر پہنی، کبھی علی سے کچھ طلب نہ کیا، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کی عورت اگر ایک سوٹ کسی شادی میں پہن لے دوسری شادی میں اس کو پہننا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر سے پوچھنا تو کہ تیرا شوہر کہاں سے لاتا ہے، کتنا کماتا ہے، کبھی اس شوہر کی سیلری کے بارے میں یا کمائی کے بارے میں بھی پوچھ لیا کر۔ بڑی ڈیمانڈیں کرتی ہے جب سے آئی ہوں اس گھر میں ملا ہی کیا ہے، جب سے آئی ہوں اس گھر میں سکون نہیں ملا ہے، جب سے آئی ہوں اس گھر میں جو کھانے کو نہیں ملا ہے، پہننے کو نہیں ملا ہے، اور جو اوڑھنے کو نہیں ملا ہے۔ توجہ کرے میری اسلامی بہنیں، اللہ 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 کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ناشکری عورت ہوتی ہے اس گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس گھر میں ناشکری عورت ہوتی ہے، شوہر تو 1000 روپے کما رہا ہے پھر بھی برکت نہیں ہو رہی، پتہ چلا اس کی عورت ناشکری ہے، اس کی عورت ناشکری ہے۔ جہاں عورت ناشکری ہوتی ہے وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ قرآن ان سے بھی نہیں پڑھا جائے گا، 20-20 کلومیٹر مزار پہ بھیج دو، انہیں جانے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صاحب ان سے نماز کے لیے کہہ دو تو ان کے کپڑے گندے ہیں، اور کسی شادی کے لیے کہہ دو تو ان سے اچھے کپڑے کسی کے نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچیں سمجھیں کچھ عمل کریں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن کر ان کے زندگی کو گزاریں، اپنے شوہروں کی مدد کریں، اپنے شوہروں کی مدد کریں۔ اگر تمہارا شوہر غربت میں ہے، کم کماتا ہے تو آپ اس پر صبر کریں۔ صبر کرنا یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سنت ہے، صبر کریں، اپنے شوہروں کا سپورٹ بنے، مجبوری نہ بنے، اپنے شوہروں کی سپورٹ بنے، اپنے شوہروں کا کہیں میرے شوہر اگر پہننے کے لیے ملے گا تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملے گا تو اللہ کا شکر ہے، کھانے کے لیے ملے تو اللہ کا شکر ہے، کھانے کے لیے نہ ملے تو اللہ کا شکر ہے،
یہ جملے کہتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تجھے اتنا عطا فرمائے گا تیری نسلیں کھائیں گی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، نسلیں کھائیں گی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن شکر گزار بنے، شکر گزار بنے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیرا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہاں تو وہ پروردگار سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے، اور جو آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں کیسے بھوکا سلا سکتا ہے؟ کبھی اندازہ کیا ہے آپ نے کیسے بھوکا سلا سکتا ہے؟ نہیں، نہ شکری نہ کرے۔ بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا ادب کرے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا ادب کرے، اور ہر حال میں اس کی یار و مددگار رہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھ رہے، چونکہ یہ کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے دو چار باتیں نصیحتاً بتا دی ہیں۔ بہت ضروری ہے اس وقت، بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کا آپ سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کا آپ ساتھ دیں، اللہ اسی میں راضی ہے۔ ایک بات اور حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی خاتون انتقال کر جائے اور اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر راضی ہو، حضور فرماتے ہیں ایسی خاتون دنیا میں چلتی پھرتی جنتی ہے۔ کتنی بنیادی بات ہے، ایسی خاتون دنیا میں چلتی پھرتی جنتی ہے جس کا شوہر راضی ہو۔ اچھا پوری ایمانداری سے بتانا، آپ اپنی بیویوں سے راضی ہو؟ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا، مجبوری میں کہہ دے گا کوئی کہ ہاں ٹھیک میں راضی ہوں، دکھانے کے لیے۔ یقین جاننا ایسی ایسی باتیں جو زخم تلواریں نہ دیں وہ زخم زبانیں دے دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں زبانیں دے دیتی ہیں، اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ تلوار کا زخم چلا جاتا ہے، بات کا زخم نہیں جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے چہرے پھیکے پڑ گئے، میں نے آپ سے کہا کہ بیویوں سے راضی، تم راضی نہیں ہو تو بتاؤ گے کیا؟ بس میں دعا کروں گا اللہ پاک جو ہے آپ کو آپ کی بیوی کو سمجھ عطا فرمائے، اور بڑے حسین طریقے سے اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی بچیوں کو اچھا سبق دیں، یہ نہ کہیں کہ دیکھ لیا جائے گا جو ہوگا، نہ بلکہ آپ یہ کہیں کہ آج تو ایک باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے تو تیری سسرال میں تجھے ایک باپ ملے گا، تجھے اس کی خدمت کرنی ہے۔ آج تو ایک ماں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، تیری سسرال میں ایک ماں ملے گی، تجھے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کو کہنا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھنا دنیا کی بہاریں تمہارے لیے، جنت کے نظارے تمہارے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت بڑی ہے، اور جو علم والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ مولانا محمد عمر سے آپ محبت رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا ثمرہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو تو یہ بڑا فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین عالم دین دیا ہے۔ یقین جانیے گا، ہاں جن جگہوں پر عالم دین پیدا نہیں ہوتے ہیں وہ جگہ نہیں ہے، نحوست سے بھری ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو بس جس گاؤں میں عالم دین ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ جس گاؤں جس بستی سے راضی ہوتا ہے وہاں ایک عالم دین کو پیدا کر دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک حضرت کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے، میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں۔ اللہ